ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ دوستو عمران پرتاپ گھری کی ایک نظم اس سے پہلے بتا دوں دوستو، بلند شہر ہنسا پولیس نے پیڑت تنظیم اور فیضان کو CRPS 151 شانتی بھنگ کے آروپ میں کیا گرفتار، ہنسک بھیڑ کے خلاف نہیں ہوئی کوئی کارروائی۔ چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ گھری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں۔ آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ، یہاں اربوں ڈالر ٹھکرا کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپتی تھی، وہ شخص سارا گلیمر ایک کنارے رکھ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے خواب سے بڑے بڑے مکے باز رنگ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ شخص پچھلے دنوں مائک ٹائسن کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتے ہیں۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس برائن لارا کے بلے سے نکلے رن دنیا کی آنکھیں چدیا دیتے تھے، وہ سارا گلیمر ایک کنارے رکھ کر کے ہمارے احاطے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جب سنیتا ولیمز انترکش جاتی ہیں تو انہیں صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے، اور وہ دونوں جگہیں ہیں مکہ اور مدینہ۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، یہ جو سرفرے قسم کے لوگ گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی، عمران ایک نظم پڑھتا ہے۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، ذرا سن کے بتا دیجئے گا، بہت بڑے لوگوں کو آنا ہے مائک تک، ان کے لیے ایک زمین بناتا ہوں میں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر، دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ ان سے، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھارت تیری، سنیں میڈیا میری اس بات کو، کہ میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب، کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، آنکھ کھلی تو پڑوس میں سیتا رام چاچا تھے، تھوڑا اور بڑا ہوا تو پڑوس میں بھگوتی جی تھے، انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ہم تو ایسے ماحول سے نکل کے آئے ہیں صاحب، ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو زہر گھول رہے ہیں سماج میں، کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے،
ناظرین نام رتاب گھڑی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں حضرت عبداللہ ضرور رضی بتائیں۔ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والی جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا، چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو جاتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کی نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے، اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں گرارہ یعنی نزاقت کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ فائدہ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے گرارہ کہتے ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی ہے، یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے بلکہ مہینہ، ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنی کا دودھ 1 مرتبہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور عمران رتاب گھڑی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔